السلام علیکم، چاو a tutti۔ آج کی ویڈیو میں ہم اٹالین زبان کے کچھ منفرد اور دلچسپ الفاظ سیکھیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو آئیے ان الفاظ کو سمجھتے ہیں اور ان کا اردو میں معنی کرتے ہیں۔ Il primo è meraviglia، meraviglia یعنی حیرت۔ یہ لفظ کسی شاندار چیز یا واقعے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال دے۔ اگلا ہے اسپیرانسا، اسپیرانسا یعنی امید، اور یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کی امید رکھتے ہوں۔ اگلا ہے اومبرا، اومبرا یعنی سایہ۔ یہ کسی چیز یا شخص کے سائے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا ہے سیلینسیو، سیلینسیو اس کا مطلب ہے خاموشی۔ جب سب کچھ پرسکون ہو اور کوئی شور نہ ہو تو اس حالت کو کہتے ہیں سیلینسیو۔ دا نیکسٹ ون از جویا، جویا اس کا مطلب ہے خوشی، اور یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگلا ہے فولیا، فولیا یعنی پاگل پن۔ فولیا کسی غیر متوقع یا عجیب حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پاگل پن کے بہت قریب ہو۔ اگلا ہے ڈیسٹینو، ڈیسٹینو اس کا مطلب ہے مقدر۔ ڈیسٹینو آپ کے مقدر یا قسمت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگلا ہے سونیو، سونیو یعنی خواب۔ اگلا ہے نیبیا، نیبیا اور اس کا مطلب ہے دھند۔ نیبیا موسم کی دھند کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از آنیما، آنیما یعنی روح۔ آنیما آپ کی روح یا وجود کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے الفاظ کی طرف، اور جو ہے دولچے، دولچے اس کا مطلب ہے میٹھا۔ دولچے کسی میٹھے ذائقے یا کسی میٹھے مزاج کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا ہے اوسکورو، اوسکورو یعنی تاریک۔ اوسکورو کسی جگہ یا حالت کی تاریکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از ساجو، ساجو یعنی عقل مند۔ ساجو ایک عقل مند اور دانا شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دا نیکسٹ ون از تیمیدو، تیمیدو اس کا مطلب ہے شرمیلا۔ تیمیدو اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بولنے یا دوسروں سے ملنے میں جھجک محسوس کرتا ہو۔ اگلا ہے لومینوزو، لومینوزو جس کا مطلب ہے روشن۔ لومینوزو کسی چیز کی چمک یا روشنی کو بیان کرتا ہے۔ اگلا ہے ویلوچے، ویلوچے جس کا مطلب ہے تیز۔ ویلوچے کسی چیز یا شخص کی تیز رفتاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از کوریوزو، کوریوزو یعنی متجسس۔ کوریوزو اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چیزوں کو جاننے اور سیکھنے کا شوقین ہو۔ اگلا ہے فراجیلے، فراجیلے یعنی نازک۔ فراجیلے کسی چیز کی نازکی اور اس کی حساست کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا ہے انفینیٹو، انفینیٹو اس کا مطلب ہے لامحدود۔ انفینیٹو کسی چیز کی بے حد اور لامحدود کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ دا نیکسٹ ون از پیریکولوزو، پیریکولوزو اس کا مطلب ہے خطرناک۔ پیریکولوزو کسی چیز یا حالت کے خطرناک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا ہے اسپیسو، اسپیسو
جس کا مطلب ہے اکثر. اسپیسو کسی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بار بار ہو. اگلا ہے اوونکوے. اوونکوے یعنی ہر جگہ. اوونکوے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کا ہر جگہ موجود ہونا ظاہر کرتا ہو. اگلا ہے سوبیتو. سوبیتو یعنی فوراً. سوبیتو کسی فوری اور فوری طور پر کرنے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا ہے لینتامینتے. لینتامینتے یعنی آہستہ. لینتامینتے کسی چیز کے آہستہ حرکت کرنے یا ہونے کو بیان کرتا ہے. The next one is assolutamente. assolutamente اس کا مطلب ہے بالکل. assolutamente کسی بات کی مکمل سچائی یا یقین دہانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب چلتے ہیں اپنے اگلے الفاظ کی طرف جو ہے فورسے. فورسے اس کا مطلب ہے شاید. فورسے کسی غیر یقینی صورتحال کے بارے میں اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا ہے نیمینو کویلو. نیمینو کویلو اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں. نیمینو کویلو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کچھ بھی ہونے کا انکار کرتے ہیں. اگلا ہے altrimenti. altrimenti اس کا مطلب ہے ورنہ. altrimenti کسی متبادل صورتحال یا حالت کو ظاہر کرتا ہے. The next one is particolarmente. particolarmente یعنی خاص طور پر. particolarmente کسی خاصیت یا کسی چیز پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا ہے serenamente. serenamente یعنی پرسکون طور پر. serenamente کسی چیز کے پرسکون اور سکون سے ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اگلا ہے arcobaleno. arcobaleno اس کا مطلب ہے رینبو. and the next one is fiamma. fiamma اس کا مطلب ہے شعلہ. فیاما ایک روشن اور جلتا ہوا عنصر ہوتا ہے جو کہ آگ کی علامت ہے. چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے الفاظ کی طرف جو ہے spettacolo. spettacolo اس کا مطلب ہے تماشا. spettacolo کسی بھی قسم کے مظاہرے یا شو کو کہتے ہیں جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے. اگلا ہے sventura. sventura اس کا مطلب ہے بدقسمتی. sventura وہ لمحے ہوتے ہیں جب قسمت آپ کے خلاف ہوتی ہے اور چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہوتی. نیکسٹ ون از mistero. mistero یعنی راز. mistero ایک ایسی چیز ہے جو مخفی ہو جسے جاننے کے لیے تلاش یا تحقیق کی ضرورت ہو. اگلا ہے ricordo. ricordo یعنی یاد. ricordo وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ماضی کی یادوں کو محفوظ رکھتی ہیں. اگلا ہے segreto. segreto اس کا مطلب ہے راز. segreto ایک مخفی بات یا معلومات ہوتی ہے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. and the next one is debole. debole یعنی کمزور. debole کسی بھی ایسی چیز یا شخص کو کہتے ہیں جس میں طاقت یا صلاحیت کم ہو. اگلا ہے paziente. paziente یعنی صبر والا. paziente وہ شخص ہوتا ہے جو مشکلات میں تحمل اور سکون سے کام لیتا ہے. and the next one is silenzioso. silenzioso یعنی خاموش.
सिलेंसियोजो किसी ऐसी जगह या शहर को कहते हैं जहाँ शोर ना हो और सब कुछ पुरसुकून हो। अगला है ग्रातो। ग्रातो यानी शुक्रगुजार। ग्रातो वो शख्स होता है जो किसी के एहसान या मेहरबानी का शुक्रगुजार हो। अगला है ओरगोलियोजो। ओरगोलियोजो जिसका मतलब है फहर। ओरगोलियोजो वो एहसास होता है जो किसी अच्छी कामयाबी या कारकर्दगी पर होता है। अगला है ऊमिले। ऊमिले यानी आजिज़। ऊमिले वो शख्स होता है जो तकब्बुर से दूर हो और हमेशा नरम दिल और शाइस्ता हो। अगला है वुल्नेराबिले। वुल्नेराबिले इसका मतलब है हसास। वुल्नेराबिले वो शख्स या चीज़ होती है जो आसानी से मुतासर हो सकती है। अगला है लूमिनोज़ो। लूमिनोज़ो यानी रोशन। लूमिनोज़ो वो चीज़ होती है जो चमकती हो या रोशनी बिखेरती हो। ये थे कुछ अहम इटालियन अल्फाज जिनके ज़रिए आप ना सिर्फ अपनी इटालियन ज़ुबान को बेहतर बना सकते हैं बल्कि इनके उर्दू में मानी भी समझ सकते हैं। इटालियन ज़ुबान की खूबसूरती उन अल्फाज में छुपी हुई है जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू को बयान करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इन अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में शामिल करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।